بسم اللہ الرحمن الرحیم. Of adversity from Bacon Essays. Unpopular Acute Academy of English Literature میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارا فون نمبر ہے 033346555305. فیس بک، ٹویٹر اور اسکائپ پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرر MK Bhutta. I have selected 8 quotes from this essay. ہر کوٹ کو میں نے ایکسپلین کیا ہے. ہر کوٹ کے اندر موجود ورلڈلی وزڈم، مورل، انسائکلوپیڈک رینج یا سٹائل کو میں نے نیچے مارک کر دیا ہے. I hope you will well understand. Of adversity. ایڈورسٹی کا مطلب ہے بدحالی، ill fortune، بیمار قسمت، بدحالی. بیکن کا خیال ہے ایڈورسٹی زیادہ اہمیت کی حامل ہے ایز کمپیئر ٹو پراسپیرٹی. خوشحالی سے بدحالی زیادہ بہتر ہے. بدحالی کے فوائد زیادہ ہیں. بدحالی سے جڑی ہوئی چیزیں زیادہ اہم ہیں. آئیے دیکھتے ہیں بیکن نے کس طرح آگو کیا ہے. First, that the good things which belong to prosperity are to be wished. خوشحالی کے ساتھ جڑی ہوئی اچھی چیزوں کی خواہش تو سارے کرتے ہیں. خوشحالی کے ساتھ جڑی ہوئی جو اچھی چیزیں ہیں اس کی خواہش تو ہر جگہ کی جاتی ہے، ہر شخص کرتا ہے. بٹ دا گڈ تھنگس، لیکن وہ اچھی چیزیں that belong to adversity، جو کہ ایڈورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں، جو بدحالی اور بری قسمت سے تعلق رکھتی ہیں، are to be admired، ان کی بھی تو خواہش کی جانی چاہیے، ان کی بھی تو تعریف ہونی چاہیے. He mean to say that پراسپیرٹی کے ساتھ اچھی چیزیں جڑی ہوتی ہیں، تمام لوگ اسی کی خواہش کرتے ہیں، اور ایڈورسٹی کے ساتھ، بدحالی کے ساتھ جو اچھی چیزیں ہیں اس کی خواہش کوئی بھی نہیں کرتا. جیسے کہ ایڈورسٹی کے اندر ہوپ ہوتی ہے، ڈٹرمینیشن ہوتی ہے، پیس ہوتا ہے، اس کی خواہش کوئی نہیں کرتا. اس کی خواہش کرنی چاہیے، بلکہ اس کی تعریف کرنی چاہیے. اس کوٹ کے اندر آپ کو ورلڈلی وزڈم ملی ہے، ایک مورل ملا ہے، انسائکلوپیڈک رینج ملی ہے کہ ایڈورسٹی کے بارے میں بھی بیکن کے پاس نالج موجود ہے. اسٹائل دیٹ از گڈ. 2. Certainly, if miracles be the command over nature, they appear most in adversity. یقیناً اگر معجزے وقوع پذیر ہوتے ہیں، اگر معجزے فطرت کے دامن میں وجود رکھتے ہیں، اگر معجزے واقعی اس ہمارے کاسمک سسٹم کے اندر اپنی حیثیت رکھتے ہیں، اگر معجزے ہوتے ہیں واقعی، they appear most in adversity، تو معجزے بدحالی میں ہوا کرتے ہیں، تو معجزے بری قسمت کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. معجزے وہاں ہوا کرتے ہیں جہاں پاورٹی ہو، جہاں بدحالی ہو، جہاں پر مشکلات ہوں، وہاں پر معجزے ہوں گے. آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ہیروز وہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر حالات بہت خراب تھے. بڑے اچھے اچھے مورلز وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر ڈیگریڈنگ سچویشنز تھیں. بڑے بڑے کارنامے سر انجام بھی بدحالیوں میں ہوا کرتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ ایڈونچرس موڈ ہے کوٹ کا، معجزے، ورلڈلی وزڈم ہے کہ بدحالی، پاورٹی
یہ اہم چیزیں ہیں، اس کے اندر بڑی بڑی دریافت ہوتی ہیں۔ مورل اس میں موجود ہے، سٹائل موجود ہے۔ Attention please. Point 3. That Hercules, when he went to unbind Prometheus, ہرکلیس جب وہ پرومیتھس کو چھڑانے کے لیے گیا تھا، sailed the length of a great ocean، اس نے ایک بڑے سمندر کو پار کیا تھا۔ کس نے؟ ہرکلیس نے، جب وہ چھڑانے گیا تھا۔ کس کو؟ پرومیتھس کو۔ پرومیتھس کو جب ایک ہیرو ہرکلیس چھڑانے کے لیے گیا تھا تو اس نے ایک بہت بڑا سمندر کو پار کیا تھا، ان این ارتھن پاٹ اور پچر، کسی گھڑے میں بیٹھ کر یا کسی مٹی کے برتن میں بیٹھ کر۔ لیولی ڈسکرائبنگ کرسچن ریزولوشن، یہ چیز کرسچن کی ریزولوشن کو، عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ دیٹ سیلeth ان دا فریل bark آف دا فلیش، جو کہ کمزور جسم، کمزور گوشت پوست کے اندر سفر کر رہا ہے کرسچن، وہ کرسچن جو کمزور باڈی کے ساتھ جرنی کرتا ہے، تھرو دا ویوز آف دا ورلڈ، دنیا کی لہروں کے اندر۔ بٹ ٹو اسپیک ان مین، لیکن کہنے کا مطلب ہے دا ورچو آف پراسپیرٹی از ٹیمپرس، کہ خوشحالی کے ساتھ جو اچھائیاں جڑی ہوئی ہیں وہ وقتی ہیں، عارضی ہیں۔ دا ورچو آف ایڈورسٹی از فارٹیٹیوڈ، اور جو بدحالی کے ساتھ جڑی ہوئی اچھائیاں ہیں، فارٹیٹیوڈ، وہ زیادہ مضبوط اور پرعزم ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے، ایک میتھیکل سٹوری ہے، ایک پرانی تخیلاتی لیکن جس پر یقین رکھا جاتا ہے، وہ سٹوری ہے گریکس کی۔ وہ سٹوری یہ ہے، ایک ہرکلس نام کا ہیرو تھا۔ ہرکلس نام کا ہیرو تھا۔ آپ نے بچپن میں ایک ٹونک لیا، گرائیو واٹر اس کا نام تھا، اس کے اوپر ہرکلس کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ اس نے ایک بڑے سارے دنیا کو اس نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوتا ہے۔ ہرکلس ایک ہیرو تھا۔ پرومیتھس ایک اور شخص تھا۔ پرومیتھس وہ کریکٹر ہے جس سے تمام انسانی نسل چلی ہے۔ یہ ایک میتھیکل پوائنٹ ہے، ایک متھ ہے، ایک سٹوری ہے پرانی۔ پرومیتھس کہیں انڈر ورلڈ میں کہیں پر ایک چٹان کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اور وہاں پر ہرکلس گیا اور پرومیتھس کو چھڑانے کے لیے۔ جب وہ چھڑانے کے لیے گیا تو ایک بڑے سمندر کو اس نے ایک گھڑے میں بیٹھ کر پار کیا تھا۔ رائٹر کہتا ہے کہ اصل میں ہرکلس کا پرومیتھس کو چھڑانے کے لیے جانا اور مشکلات کو فیس کرنا اور بڑے سمندر کو پار کرنا، یہ چیز کسی چیز کو سمبلائز کرتی ہے۔ یہ سمبلائز کرتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی ویوز میں سے اپنی کمزور باڈی کے ساتھ گزرتا ہے۔ ویری سمپل، کہ جس طرح ہرکلس نے مشکلات کا سامنا کیا، سمندر کو پار کیا اپنی کمزور باڈی اور ایک کمزور قسم کے برتن کے اندر بیٹھ کر، اسی طرح تمام انسان اس دنیا کی ویوز کو پار کرتے ہیں اپنے کمزور باڈی کے ساتھ۔ اور کیونکہ مشکلات کے اندر یہ فریل باڈی جب سفر کرتی ہے، جب جرنی کرتی ہے، تو یہ شو کرتی ہے کہ کرسچنز اور ہیومن بینگز آر ریزولوٹ، وہ زیادہ فارٹیٹیوڈ ہیں، وہ زیادہ پرعزم ہیں۔ اسی طرح تمام دنیا کے انسان جو ہیں وہ مشکلات کا جب سامنا کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی خوشی پاتے ہیں، جس طرح کہ بڑی خوشی ہمیں یہ ملی کہ ہم تمام انسان جو ہیں وہ پرومیتھس سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوشی ہے۔ اسی لیے ایڈورسٹی کے اندر جو کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں، جو سفر کیے جاتے ہیں، جو جرنی کی جاتی ہے، وہ ساری کی ساری شو کرتی ہے کہ انسان فارٹیٹیوڈ ہے، اور زیادہ انسان کو مضبوط اور پاور آف سٹے دیتی ہے۔ مین کی مشکلات اور بدحالی بیٹر ہے، اس میں انسان زیادہ مضبوط اور طاقتور نظر آتا ہے۔
اس کے اندر مورل موجود ہے کہ بدحالی کے اندر انسان زیادہ مضبوط اور پرعزم نظر آتا ہے. انسائکلوپیڈک رینج ہے کہ اس کو میتھالوجی پر گرپ ہے. ہی نو دا متس، اس نے گریک میتھالوجی پڑھی ہوئی ہے اور اس کو کرسچن میتھالوجی کے ساتھ جس طرح ٹچ کیا ہے بزرگوں نے، اس کو وہ بھی پتہ ہے کہ ایکچولی دیٹ از اے سمبل آف کرسچن میتھالوجی، یا کرسچن ہیومن بینگ کا سمبل ہے یہ متھ، یہ کہانی، یہ ہرکلیس، یہ پرومیتھس. اسٹائل از گڈ. 4. Yet even the Old Testament، اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ دیکھیں، بائبل دو طرح کی ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں، اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں، اس کے اندر if you listen to David's harp، اگر آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہارپ کو سنیں، اس کے ہارپ دیٹ دا میوزیکل انسٹرومنٹ، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، گایا جاتا ہے، اس کے اندر آواز نکالی جاتی ہے. اگر آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی میوزک کو دیکھیں، اس میوزک کو سنیں، یو شل ہیئر ایز مینی ہیئرس لائک ایئرس، وہاں پر آپ کو ماتمی قسم کی آوازیں سنائی دیں گی، ایز کورلز، گیت کے طور پر، گیت سانگ کے طور پر. یعنی کہ اگر آپ ڈیوڈ حضرت داؤد علیہ السلام کی میوزک کو سنیں تو اس کے اندر زیادہ تر ماتمی قسم کے سانگز ہیں. اینڈ دا پینسل آف ہولی گوسٹ ہیو لیبرڈ مور ان ڈسکرائبنگ دا ایفلکشنز آف جوب. اور آپ فردر یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہولی گوسٹ یعنی کہ گاڈ نے زیادہ محنت کی ہے، زیادہ گاڈ نے ایکسپلین کیا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دکھوں کو، ان کی تکالیف کو، دین دا فیلسٹیز آف سلمان، حضرت سلمان علیہ السلام کی فیلسٹیز، ان کی خوشیوں کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دکھوں کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. واٹ یو وانٹ ٹو سے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ God is also agree with this point that adversity is more important. اسی لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دکھوں کو، ان کی مشکلات کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے گیت زیادہ دکھی اور زیادہ غمگین ہیں، اور اتنے اچھے طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوشیوں کو پیش نہیں کیا گیا جتنی اچھے طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں گاڈ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دکھوں کو ایکسپلین کیا، اور جس طرح کے حضرت داؤد علیہ السلام کے گیت جتنے مضبوط ہیں، غمگین گیت، اتنی مضبوط حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوشیاں نہیں ہیں. سو اٹ از کلیئر دیٹ ایڈورسٹی از اے گاڈلی تھنگ. سو ایڈورسٹی کو ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایڈورسٹی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. پراسپیرٹی، خوشحالی، 5th پوائنٹ ہے. اوپر والے پوائنٹ میں ہمیں ورلڈلی وزڈم نظر آئی تھی، پوائنٹ 4 میں انسائکلوپیڈک رینج نظر آئی کہ سر فرانسس بیکن کی گرپ ہے بائبل پر بھی، اور بائبل کو اس نے پڑھا ہے. اسٹائل از گڈ. اس وقت پورے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں. دیٹ از اے ارلی مارننگ آفٹر پریئر، اور بارش ساری رات ہوتی رہی ہے. سرمئی مارننگ ہے، گرے کلر کی، بلیکش، پرندے چہچہا رہے ہیں، اور ہم بیٹھے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. 5th، prosperity is not without many fears. اور اس وقت جب یہ بارش ہو رہی ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، ہم ایڈورسٹی اور پراسپیرٹی کی باتیں کر رہے ہیں ارلی ان دا مارننگ. آج 2 سپٹمبر ہے، اور اسی بارش میں اسلام آباد میں بہت سارے لوگ عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں.
مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ایڈورسٹی کا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں طاہر القادری صاحب کے ساتھ، وہ بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ایڈورسٹی کا. کتنا عزم، کتنی جرت، پتہ نہیں کیا کیا اس ایڈورسٹی سے جنم لے گا. 5th point, prosperity is not without many fears and distastes. Prosperity is not without many fears. Prosperity خوف کے بنا نہیں ہوتی، ڈسٹیسٹ اور ٹریجڈیز کے بنا نہیں ہوتی. جہاں پر پراسپیرٹی ہوتی ہے وہاں پر پھر خوف بھی لاحق ہو جاتے ہیں. پراسپیرٹی خوشحالی کے ساتھ خوف بھی جڑے ہوئے ہیں اور ٹریجڈیز بھی جڑی ہوئی ہیں. اینڈ ایڈورسٹی از ناٹ وداؤٹ کمفرٹس اینڈ ہوپس. اور ایڈورسٹی میں ہمیشہ کام، پیس ہوتا ہے، ایڈورسٹی میں ہمیشہ ہوپ ہوتی ہے. یعنی کہ پراسپیرٹی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں خوف اور ٹریجڈیز ہیں، ایڈورسٹی کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کمفرٹس اینڈ ہوپس ہیں. پراسپیرٹی کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ خوف اور ٹریجڈیز ہیں، ایڈورسٹی کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کمفرٹس اور ہوپس ہیں. جب آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے تو آپ کو خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے چھین نہ جائے، اور دولت جب جاتی ہے تو ٹریجڈی ہو جاتی ہے. اس طرح جب آپ کے پاس ایڈورسٹی ہو تو آپ کے پاس کوئی چیز چھن جانے کا خوف نہیں ہوتا، آپ پیسفل ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ہوپ فل، آپ پر امید ہوتے ہیں. جس طرح کہ اس نے کہا تھا مغل اعظم فلم کے اندر، اگر آپ نے دیکھی ہو پرانی مغل اعظم، اس مووی کے اندر جب پرنس سلیم وہ بیٹھا ہوتا ہے اور سامنے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے انارکلی کا اور ایک اور لڑکی ہوتی ہے، وہ دونوں کینڈیڈیٹ ہوتی ہیں شہزادہ سلیم کے، تو دونوں سامنے بیٹھ کے گیت گاتی ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے. تو ایک کا نام بہار ہوتا ہے، ایک کا نام انارکلی ہوتا ہے. تو بہار کا یہ خیال ہوتا ہے، وہ کہتی ہے محبت کرنے والوں کا ہے اتنا افسانہ، تڑپنا آہیں بھرنا گھٹ گھٹ کے مر جانا. تو اس محبت سے دامن بچا کر ہم بھی دیکھیں گے. شی وانٹ ٹو سے دیٹ کہ محبت آہیں ہیں، دکھ ہے، غم ہے، اور اس سے ہمیں دامن بچا کر دیکھیں گے، خوش رہیں گے. یہ بہار کا خیال ہوتا ہے، یہ لڑکی کا نام ہے. اور دوسری طرف انارکلی ہوتی ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے مانا کہ محبت برباد کرتی ہے، یہ کیا کم ہے کہ مر جانے کے بعد دنیا یاد کرتی ہے، کسی کے عشق میں یہ دنیا لٹا کر ہم بھی دیکھیں گے. دیٹ واز اے ویری لولی کمپٹیشن آن بوتھ سائڈس. جب سانگ اینڈ ہوتا ہے تو شہزادہ سلیم اٹھتا ہے اور بہار جو کہ سیکنڈری کینڈیڈیٹ ہوتی ہے اور انارکلی فرسٹ کینڈیڈیٹ ہوتی ہے شہزادہ سلیم کا محبت میں، تو بہار کو ایک پھول دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک پھول ہوتا ہے ٹہنی کے ساتھ، وہ پھول کو توڑ کر بہار کو دیتا ہے. بہار تمہارا خیال اس پھول کا مستحق ہے. انارکلی سامنے آ کر ٹھہرتی ہے. شہزادہ سلیم کہتا ہے انارکلی تمہارے حصے میں یہ کانٹے آئے ہیں. انارکلی رپلائی دیتی ہے، کہتی ہے ذہ نصیب کانٹوں کو مرجھانے کا غم نہیں ہوتا. ذہ نصیب کانٹوں کو مرجھانے کا غم نہیں ہوتا. جب دکھ اور ایڈورسٹی ہوتی ہے، بدحالی ہوتی ہے، تو مرجھانے کا غم نہیں ہوا کرتے، پھر اس کے ساتھ ہوپ ضرور ہوتی ہے. پوائنٹ 6 وی سی نیڈل ورکس. ہم نے ایمبرائڈری میں دیکھا ہے، سیپ میں دیکھا ہے، کڑھائی میں دیکھا ہے.
اینڈ ایمبرائڈریز، ہم نے نیڈل ورک ایمبرائڈریز میں دیکھا ہے، سلائی کڑھائی کے معاملات میں دیکھا گیا ہے. اٹ از مور پلیزنگ ٹو ہیو اے لیولی ورک. اکثر اوقات وہ کام زیادہ پلیزنگ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اپان اے سیڈ اینڈ سولن گراؤنڈ. سیڈ اداس گراؤنڈ کے اوپر جب آپ کڑھائی کرتے ہیں کسی کلرفل دھاگے کے ساتھ تو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. جیسا کہ آپ لائٹ براؤن یا لائٹ بلیک کپڑے کے اوپر پیرٹ گرین کلر کے دھاگے سے کڑھائی کریں تو وہ ورک آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا، آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، وہ زیادہ لائیولی ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا ورک. دین ٹو ہیو اے ڈارک اینڈ میلنکلی ورک. میلنکلی کا مطلب دکھی، اداس. اس کے مقابلے میں اداس اور دکھی جو کام ہوگا، یعنی کہ پھیکے رنگ کے دھاگے سے اگر آپ کام کریں اپان اے لائٹ سم گراؤنڈ، کسی روشن گراؤنڈ کے اوپر، یعنی کہ آپ گرین کلر کے اوپر، پیرٹ گرین کے اوپر اگر آپ براؤن کلر کا کڑھائی کریں گے یا آپ لائٹ بلیک کلر کی کڑھائی کریں گے تو وہ اتنا نہیں اٹھے گا، اس کے اندر اتنا اٹریکشن نہیں ہوگی جتنا کہ سیڈ گراؤنڈ کے اوپر برائٹ کڑھائی کی اٹریکشن ہوگی. تو اس سے ثابت ہوا کہ جب بدحالی ہوتی ہے تو دیٹ از سیڈ گراؤنڈ، اس کے اوپر تھوڑی سی خوشی آ جاتی ہے، تھوڑا سا کلر آ جاتا ہے، تھوڑے سے اچھے ڈیڈز ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا اچھا مارل ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ اٹریکٹیو لگتا ہے. جج دیئر فور آف دا پلیئر آف دا ہارٹ. اور پھر دل کی خوشیاں تلاش کرنی چاہیے بائی دا پلیئر آف دا آئی. آنکھ کی خوشی کی نسبت، آنکھ کی خوشی کی نسبت دل کی خوشی کو پریفرنس دینی چاہیے. دل کی خوشی ہونی چاہیے، آنکھوں کی خوشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آنکھوں کی خوشی دیٹ از ٹیمپریری، جبکہ دل کی خوشی دیٹ از پرماننٹ. 7. Certainly virtue is like precious orders. یقیناً کوالٹیز، نیکی، اچھائی یہ تو قیمتی خوشبو کی طرح ہوتی ہے. Most fragrant when they are incensed and crushed. اور خوشبو اتنی زیادہ نکلتی ہے، اتنی زیادہ آتی ہے جتنا زیادہ آپ کرش کرتے ہیں. یعنی کہ اگر انسان کے اندر بہت زیادہ کوالٹیز ہیں اور اس کے اوپر بدحالی اور مشکلات آ جائیں گی تو اتنا زیادہ اچھے انداز سے وہ کوالٹیز باہر نکلیں گی. جس طرح کے پھول ہیں، پھولوں کو جتنا زیادہ نچوڑیں گے اس سے اتنی خوشبو زیادہ نکلے گی. یعنی کہ رائٹر کہنا چاہتا ہے ایڈورسٹی کے اندر انسان کی کوالٹیز زیادہ بہتر طریقے سے باہر آتی ہیں. جب مشکلات میں انسان پڑتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور جتنا زیادہ انسان کو کرش کیا جاتا ہے اس کی ورچو اتنی زیادہ سامنے آتی ہے. سو ایڈورسٹی از بیٹر. مورلسٹ ہے بیکن، اس میں انسائکلوپیڈک رینج ہے اس کے اندر کہ اس کو ایڈورسٹی سے متعلق ہیومن نیچر پر بڑی گرپ حاصل ہے، سٹائل ہے. ہیومن نیچر کے اوپر اتنا کچھ لکھنے کی وجہ سے ہی بیکن کلیم کرتا ہے کہ دیٹ ہی از شیکسپیئر. بیکن اگر خود نہیں کہتا کہ میں شیکسپیئر ہوں، یعنی کہ جب تجزیہ کار ہم آپ لوگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بیکن کا کلیم بن رہا ہے کہ ہی از شیکسپیئر ایکچولی، کیونکہ شیکسپیئر واز آلسو این ایکسپرٹ رائٹر آف ہیومن نیچر. بیکن کو بھی دیکھیں، اس کی بھی ہیومن نیچر پر بڑی گرفت ہے. پوائنٹ 8. فار پراسپیرٹی ڈوتھ بیسٹ ڈسکور وائس. پراسپیرٹی ہمیشہ وائس کو، برائیوں کو تلاش کرے گی. جب آپ کے پیسہ ہوگا، خوشحالی ہوگی تو پھر آپ عورت کی طرف بھاگیں گے. خوشحالی ہوگی آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر جائیں گے. خوشحالی ہوگی آپ شرابیں پئیں گے. مجھے یاد ہے ایک پیریڈ بہت اچھا تھا میرا، فرسٹ ایئر کے بعد کا. مجھے ایک بہت اچھا دوست مل گیا تھا، اس کا نام تھا سید طاہر الحسن شاہ کاظمی. اس کے بہت بڑے بڑے بال تھے، وہ بہت موٹا تھا اور اچھا باڈی بلڈر تھا اور وہ بہت امیر تھا. تو ہم موٹر سائیکل پر گھومتے رہتے تھے. تو مجھے یاد ہے ہم نے ایک دو بار ایسا کیا تھا کہ ہم نے ایک لڑکے کی کیپ اتار لی تھی اس کے سر سے. پھر ایک پٹھان نے چنے لگائے ہوئے تھے
اور ہم قریب جا کر چنوں کا پورا ہم نے ہاتھ بھر لیا تھا, کھا گئے تھے اس کے چنے. سو پراسپیرٹی تھی تو وی ور ڈسکورنگ وائسز, بٹ ایڈورسٹی ڈوتھ بیسٹ ڈسکور ورچو, جبکہ ایڈورسٹی ہمیشہ ورچو کی طرف ہوتی ہے. مارل کون بناتے ہیں؟ غریب لوگ بناتے ہیں. ایڈورسٹی میں جو ہوتے ہیں, زیادہ مسجد کی طرف کون لوگ بھاگتے ہیں؟ وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں, ایڈورسٹی میں ہوتے ہیں, زیادہ ان کی کامل یقین ہوتے ہیں, وہ زیادہ ہوپ فل ہوتے ہیں. ایڈورسٹی کے اندر زیادہ ورچو. اور جب ایڈورسٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس کا خیال کرو, ہمسایوں کا خیال کرو, دوستوں کا خیال کرو, بچوں کا خیال کرو. جب پراسپیرٹی ہوتی ہے تو آپ شراب اور عورت کے نشے میں دھت ہوتے ہیں, آپ کو کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہیومن انسان کا احساس ہی نہیں ہوتا آپ کو. تو دیٹ واز دا ایڈورسٹی. اور اس لاسٹ کوٹ کے اندر آپ نے رینیساں دیکھی کہ ایڈورسٹی ہے تو اس سے آپ پراسپیرٹی کی طرف ٹریول کر رہے ہیں, ورچوز کی طرف ٹریول کر رہے ہیں. ورلڈلی وزڈم ہے, مورل اس کے اندر موجود ہے کہ ہمیں ایڈورسٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. اس میں رائٹر مینسٹ بھی نظر آتا ہے. مینسٹ ان وٹ سینس کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ایڈورسٹی کے ساتھ رہیں, آپ خوشحالی کے ساتھ نہ رہیں. تو یہ ایک عجیب بات ہے. انسائکلوپیڈک رینج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہیومن نیچر یا انسانی ہیومن سوشل سچویشنز پر گریپ حاصل ہے. اسٹائل از ویری گڈ. Whatsoever there was in adversity, but I'm not agree with this adversity. I'm agree with prosperity. آپ یہ کہیں کہ پراسپیرٹی ہونی چاہیے اور گڈ سینس ہونا چاہیے, نہ کہ آپ یہ کہیں ایڈورسٹی ہونی چاہیے اور پھر اس میں سے ہوپس. کیوں غربت ہو, کیوں بدحالی ہو, اچھے سینس ہونے چاہیے اور خوشحالی ہونی چاہیے. اور اس کی بہترین اگزامپل آپ یورپین کنٹریز کو دیکھ رہے ہیں, آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں. پراسپیرٹی ہے تو کیا وہ لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں, بروٹ ہیں, ویشی نہیں ہے ویشی. ان کی یہاں بہت خوشحالی ہے, بٹ دیر از آلسو گڈ سینس. مجھے کل ایک دوست بتا رہا تھا, وہ یہاں سے کوئی بڑے بڑے کانوں والی بکریاں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر کے گیا. تو یہاں پر ایک عربک آیا تھا, اس نے وہ بکریاں سلیکٹ کی اور پھر وہ چلے گئے سعودی عربیہ. اب اس بکریوں کو لے کر یہ میرے دوست عمر بھائی یہ چلے گئے وہاں سعودی عربیہ میں. جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بکریاں آپ یہاں پر کسی کو ڈیلیور نہیں کر سکتے, اس کی ممانعت ہے, منع ہے جی. وہاں پر کچھ عربک اور آ گئے اور ان عربک نے کہا کہ بھئی یہ بکریاں آپ ہمیں دے دیں. انہوں نے بڑا زور لگایا, انہوں نے بڑے پیسے آفر کیے ان بکریوں کے. ایک ایک بکری کا انہوں نے 10-10 لاکھ روپیہ آفر کیا. دیٹ از سرپرائزنگ سم تھنگ. تو عمر بھائی بڑے کنفیوز ہو گئے کہ اب ان کی لینڈ ہے, ان کی زمین ہے, اور یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں لینڈ کروزر پر, اور اتنے لوگ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ دے دیں, ادروائز یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہم آپ کو اندر کرا دیں گے. تو عمر بھائی نے اپنے اصل جو اس کے بائرز تھے ان عربک کو فون کیا, دوسری پارٹی کو, پہلی پارٹی کو اس سے فون کیا, بھئی آؤ یہاں پر کچھ عربک آئے ہوئے ہیں, وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بکریاں مجھے دے دیں. تو وہ عربک جب وہاں پر پہنچے, اب پہلی پارٹی جب پہنچ رہی ہے, دوسری پارٹی بھی وہاں پر موجود تھی آلریڈی. پہلی پارٹی جب وہاں پر پہنچی ہے جو اصل بائرز تھے جنہوں نے خرید چکے تھے, تو وہ ایک فاصلے پر آ کر انہوں نے اپنی گاڑیاں ساری روکی اور عمر بھائی سے بات کی, جبکہ وہ پریشان کرنے والی پارٹی وہ تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر دور ٹھہری ہوئی تھی. پہلی پارٹی نے اتنا کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی بکریاں آپ لے کر آ جائیں. انہوں نے کہا جی میں تو لے کر آ جاؤں, وہ سامنے جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ مجھ سے لڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تمہیں اندر کرا دیں گے, ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے. تو اس عربک نے جواب دیا, پہلی پارٹی اصل بائر والے نے, وہ کہا نہیں آپ گھبرائیں نہیں, انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے, بس وہ آپ سے بات نہیں کریں گے, آپ بکریاں لے کر آ جائیں, انہوں نے ہمیں دیکھ لیا بس کافی ہے, بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر دوسری پارٹی والے جو تنگ کرنے والے پریشان کرنے والے عربک تھے وہ وہاں سے چلے گئے اور یہ بھی چلے گئے, دونوں چلے گئے. واٹ واز دیٹ؟ انہوں نے کلیش نہیں کیا, انہوں نے لڑائی نہیں کی, انہوں نے بات نہیں کی. واٹ واز دیٹ؟ دیٹ واز اے سینس. وہ پراسپیریس ہیں تو ان کے اندر سینس تھا.
بھائی وہ پارٹی آ گئی، اچھا یہ لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے عرابک ہیں، یا اس سے اگر بات کریں گے لڑائی ہوگی، اوکے چھوڑ دو جی، واٹس ایور کچھ بھی نہ چھوڑ دو. دونوں پارٹیز انڈرسٹوڈ ہو گیا دونوں کو، دیز ورا سینسز. سو پراسپیرٹی میرے مطابق پراسپیرٹی ہونی چاہیے اور اچھے سینس ہونے چاہیے. یہ ایڈورسٹی والا چکر چھوڑیں، یہ غریبوں کے چوچلے ہیں اور امیروں کی عیاشیاں ہیں. جتنے لوگ غریب ہوں گے امیروں کے اتنے فائدہ ہوں گے. یہ امیر لوگ بڑا پیسہ پھینکتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ بچے پیدا کم نہیں کرنے چاہیے، میکسیمم کرنے چاہیے. کیوں کہتے ہیں؟ جتنے زیادہ غریب کے بچے ہوں گے اتنی زیادہ لیبر پرووائڈ ہوگی امیروں کو، اتنی زیادہ عیاشی کا سامان ان کے لیے ہوگا. تو ادر کوٹس اباؤٹ ایڈورسٹی کے بارے میں کچھ اور کوٹس ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں. 3 کوٹس ہیں. لرننگ از این ornament ان پراسپیرٹی اور ریفیوج ان ایڈورسٹی. ارسٹوٹل نے کہا تھا، گریٹ فلاسفر ہے، کہتا ہے کہ پڑھنا لکھنا یہ پراسپیرٹی میں ornament ہے، زیور ہے آپ کا، بناؤ سنگار ہے، اور ایڈورسٹی میں آپ کی ریفیوج ہے، پناہ ہے. پڑھنا لکھنا ایڈورسٹی میں پناہ ہے. اور اس کا بہترین مجھے تجربہ ہوا، یو کانٹ بلیو دیٹ. پچھلے دنوں مجھے ایک پولیس آفیسر نے بہت اچھے زبردست قسم کی دھمکی دی. اس نے کہا کہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا اور آپ کو ہم دیکھیں گے اور ایجنسیز آپ کو اٹھائیں گی اور یاد کریں گے کہ آپ کا نے کسی کے ساتھ پالا پڑا ہے آپ کا. I was too much worried. میں اتنا زیادہ تجربہ نہیں رکھتا تھا پولیس سے. تو میں نے دوستوں سے بات کی، دوستوں نے بڑی تسلی دی، میڈیا سے میں نے بتا دیا اور میں نے اپنا ریکارڈ وغیرہ سب کچھ دے دیا. لیکن میں پھر بھی سیٹسفائی نہیں تھا. آفٹر آل آئی براٹ دا بکس آف لا. میں لا کی بکس لے آیا. اور یو بلیو دیٹ کہ میں نے جب لا کی بکس پڑھنا شروع کی، دیٹ واز ریئلی فیلنگ دیٹ واز اے ریفیوج. اور مجھے پناہ نظر آئی کہ واقعی آئی ول ڈیفینڈ مائی سیلف. میں بولوں گا، میں کہوں گا، اور میں لا جانتا ہوں. تو میں لا کی اپنی پرانی بکس جو میری رکھی ہوئی تھی ساری جب دوبارہ پڑھ رہا تھا تو میں ہارٹ کے اندر بڑا سیٹسفائی اور بڑا اچھا فیل کر رہا تھا. سیکنڈ پوائنٹ، یو ڈونٹ ڈراؤن بائی فالنگ ان دا واٹر، یو ڈراؤن بائی اسٹیئنگ دیئر. کہتا ہے کہ آپ پانی میں نہیں ڈوبیں گے، آپ پانی میں گرنے سے نہیں ڈوبتے، آپ پانی میں ٹھہرنے سے ڈوبتے ہیں. اف دا واٹر از دا سمبل آف ایڈورسٹی، تو آپ جب ایڈورسٹی میں ہوتے ہیں، اگر ایڈورسٹی میں آپ ٹھہر جائیں گے، کوئی اسٹرگل نہیں کریں گے، تو پھر آپ مر جائیں گے. اگر ایڈورسٹی کے اندر، پانی کے اندر آپ گر گئے ہیں اور اسٹرگل کر رہے ہیں تو پھر آپ بچ جائیں گے. سولن ایک رائٹر ہے. اچھا یہ تو کول نے کہا تھا. سولن کیا کہتا ہے؟ تھرڈ دیکھتے ہیں. If all our misfortunes were laid in one common heap، اگر ہم تمام لوگوں کی misfortunes، دکھوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے، whence everyone must take an equal portion، اور ہر ایک کو کہا جائے کہ وہ equal portion لے کر چلا جائے، most people would be contented to take their own and depart، بہت سے لوگ اپنا حصہ لیں گے اور چلے جائیں گے. میرے خیال میں یہ بات جو ہے یہ پلیٹو نے کی تھی. اب یہ سولن بھی کر رہا ہے، تو ادھر سولن اور پلیٹو کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ. واٹ از دا پوائنٹ؟ بھائی پلیٹو نے یا سولن نے یہ کہا ہے، اگر تمام لوگوں کو، سوسائٹی کے لوگوں کو بلایا جائے، انہیں کہا جائے کہ اپنے اپنے دکھ لے آؤ اور ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیا جائے آپ کے دکھوں کا، اور پھر سب سے کہا جائے چلو جی سارے اپنے اپنے دکھ سارے اکٹھے کر لیے، اب آپ برابر تقسیم کر کے اپنے دکھ لے جاؤ. کہتا ہے موسٹ آف دیم ٹیک دیئر اون پارٹس اینڈ ڈپارٹ اوے. بہت سارے لوگ کہیں گے ہمیں ہمارا دکھ دے دو، ہم جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں بڑا دکھی ہوں، کیوں؟ میری بیوی نہیں ہے، مجھے کھانا خود بنانا پڑتا ہے،
میرے پاس گھر نہیں ہے تو مجھے گھر بنانا ہے تو میں بڑا دکھی ہوں. میرے پاس فریج بھی نہیں ہے, اوون بھی نہیں ہے, بڑا دکھی ہوں. تو میں اپنے دکھ اٹھا کے ایک جگہ پر اکٹھے کر دیتا ہوں. یہ باہر گلی کی کارنر پر ایک ساتھ والا ہمسایہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میری تو کڈنی ہی نہیں ہے ایک, وہ اپنا وہ دکھ رکھ دیتا ہے. تیسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں ہارٹ پرابلم ہے مجھے, وہ اپنا دکھ دیتا ہے. چوتھا آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا بیٹا فوت ہو گیا, وہ دکھ رکھ دیتا ہے. پانچواں آتا ہے وہ کہتا ہے جی لو جی میرا تو سارا گھر بھی لٹ گیا, برباد ہو گیا, میری بیوی بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئی, وہ بھی دکھ رکھتا ہے. پھر تقسیم کریں اور کہیں بھٹا صاحب لے جائیں. میں تو کہوں گا بھائی مجھے میرے دکھ دے دو, وہ اوون والا فریج والا دکھ میرے لیے کافی ہے, وہیں ٹھیک ہے. مجھے نہیں لینے یہ والے ہارٹ والے اور کڈنی والے اور بیوی بھاگ جانے والے. مجھے یہ دکھ نہیں لینے, میں نہیں لوں گا, بالکل نہیں لوں گا. اوکے, سو نائس آف یو ٹو آل فرینڈس. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بائے بائے.